أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے اور صرف یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کے پاس آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، لیکن انہوں نے تورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیا۔ قرآن مجید میں اگر کسی قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ تاریخ انسانیت میں جتنے انبیاء، اللہ کی جانب سے جتنے میسنجرز اس قوم میں آئے، اور جتنے اللہ کے انعامات اس قوم پر ہوئے کسی اور پر نہیں ہوئے، اور انعامات بھی ایسے ایسے کہ جن انعامات کو، اللہ کی جن رحمتوں کو ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا پھر بھی انکار کر دیا۔ اتنی ناشکری، اتنی نافرمان، اللہ کے انعامات کا انکار کرنے والی دنیا میں کوئی اور قوم نہیں گزری۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ مدینے آئے۔ آپ کے مدینے آنے سے پہلے اور آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ نبی تو ہمارے درمیان ہی پیدا ہوگا، اور وہ مدینے کے رہنے والے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کو طعنہ دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ زمانہ قریب ہے، ایک نبی پیدا ہوگا، ہم اس نبی کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں تم سے جنگ کریں گے اور مدینے پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ یہودیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ آخری نبی ایک ایسی قوم کے اندر آئیں گے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ اللہ نے آخری نبی کو مکہ مکرمہ قریش کے اندر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پیدا ہونا ان کے حسد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کو یہ بات آج تک ہضم نہیں ہوتی، یہ ناممکن ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ کر کسی اور قوم میں نبی پیدا کر کیسے دیا۔ آج بھی وہ اسی حسد میں ہیں۔ حالانکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے، ایسی بات نہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام آخری دین اور سچا مذہب ہے، معلوم ہے سب، صرف حسد، بغض، عناد کی بنیاد پر قبول نہیں کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اترتی، انعامات اترتے تو یہ جلتے تھے۔ جو نئے مسلمان ہوتے ان سے کہتے تھے نعوذ باللہ ید اللہ مغلولہ، جو قرآن نے یہاں الفاظ استعمال کیے ہیں، مطلب یہ جو محمد تمہیں لا کر قانون نئے نئے بتا رہے ہیں سب جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے خاص تو ہم ہیں۔ قرآن نے ابھی کل سورہ مائدہ میں آیت گزری، نحن ابناء اللہ، تم کچھ بھی نہیں ہو، ہم ہیں اللہ کے خاص۔ جب ہم اللہ کے خاص ہیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تو بند،
ید اللہ مغلولہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ اب آپ اس سے اندازہ کریں کوئی قوم کتنی گر سکتی ہے کہ جو اپنے رب پر یہ جھوٹ باندھے، یہ الزام لگائے کہ اس کی رحمت کے دروازے بند ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے الفاظ کہے، جواب آیا غلت ایدیہم، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے بندھیں گے اب ہاتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم نے کہا ہے، تم ملعون بنو گے۔ اور اللہ نے جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، ہمارے ہاتھ تو ہمیشہ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسا خرچ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، تم سے پوچھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی سے فرمایا ابھی تو شروعات ہے، جیسے جیسے آپ پر ہمارے انعامات بڑھتے جائیں گے، ان کا کفر، ان کی سرکشی ویسے ویسے بڑھتی جائے گی، کیونکہ ان کو آپ پر کچھ اترنا یا آپ کا نبی بنانا برداشت نہیں ہے جو ہم نے بنا دیا۔ یہ تو سوچ کر بیٹھے تھے ہمارے خاندان میں نبی ہوگا، ان کے خیال کے مخالف ہو گئی بات، اب یہ اسی حسد میں جل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے قیامت تک یہودیوں کے درمیان دشمنی کو ڈال دیا ہے، بغض کو ڈال دیا۔ اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہ جہاں یہ قوم رہے گی سکون نہیں ہو سکتا۔ آپ اس قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہٹلر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا، ہولوکاسٹ کی ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہے، لیکن اگر اس نے کیا تھا تو ان کے ساتھ صحیح کیا تھا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں سکون سے نہ رہتے ہیں نہ رہنے دیتے، ہمیشہ سے ان کی یہ تاریخ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لڑائیوں میں، آخری غزوات میں غزوہ احزاب ہے، شاید اس سے زیادہ نازک اور خطرناک حالات مدینے پر کبھی نہیں آئے، اور اس کے لانے والے کون تھے؟ یہی اللہ کے نبی سے وعدہ یہ کر لیا جو دشمن آپ کا وہ ہمارا، جو دوست آپ کا وہ ہمارا۔ اور اندرون میں کیا کر رہے ہیں؟ جتنے کافروں کے خاندان قبیلے تھے سب کو جمع کر لیا، تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ قرآن نے غزوہ احزاب کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ نے راتوں رات آندھی چلائی، ایسی آندھی کہ ان کے کھانے کے برتن، ان کے جانور، ان کے خیمے سب اڑ گئے، کچھ نہیں بچا، ڈر کر بھاگ گئے۔ تو یہ قوم ایسی ہے، ان کو انعام کیا ملا اپنی کرتوتوں کا؟ اللہ کا ایک انعام یہ ملا کہ اب تم کبھی بھی قیامت تک سکون سے کہیں نہیں رہ سکتے، کہیں نہیں رہ سکتے تم۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا ہے، یا آپس میں بھی لڑیں گے، دوسروں سے بھی لڑیں گے، سکون سے کبھی رہنے والے نہیں ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، ایک عادت یہودیوں کی ہمیشہ سے رہی ہے جو آج بھی جاری اور ساری ہے، وہ یہ ہے یہ بغیر لڑائی کے یہ قوم کبھی سکون سے رہ نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ فلسطین کے جو حالات ہیں، ہزار برداشتوں کے بعد، بہت سی قربانیوں کے بعد جو اہل فلسطین نے اب جواب دیا ہے 1.5 سال سے، لوگ سمجھتے ہیں اور بعض کہتے بھی کہ نہیں، بے وقوف ہیں، اپنی تعداد اور اپنی طاقت معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ اسرائیل کو چھیڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس پر گزرتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے جوانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہو، جن کے یہاں کھانا بھی یہودیوں کی اجازت کے بغیر غزہ میں داخل نہ ہونے دیا جاتا ہو۔ فی الحال کی سچویشن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اللہ رحم کرے، شہر غزہ میں صرف 2 ہفتوں کا کھانا باقی ہے۔ حالات اتنے سنگین ہیں،
بنائے کس نے؟ مسلمان تو ان کے پاس رہنے کے لیے نہیں گئے تھے، ان کو تو کرائے پر زمین دی گئی تھی، کرائے پر۔ سلطان عبد الحمید کا وہ تاریخی جملہ ابھی بھی یاد آتا ہے، جب سلطنت عثمانیہ 1921 کے پاس آئے تھے کہ ہمیں زمین دے دو، انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں کروں گا۔ بعد میں پوری عیسائی دنیا نے یورپ کے انداز میں الگ الگ ملک بانٹے، سب جمع ہو کر آئے، اور سلطنت عثمانیہ کو توڑا اسی لیے گیا تھا۔ جو الگ الگ ٹکڑے کیے گئے، خاندانوں کے نام پر ملک دے دیا گیا۔ سعودی خاندان کو جزیرۃ العرب دے دیا گیا کہ تم اب اس کا نام چینج کر کے سعودی عربیہ رکھ لو، ورنہ تاریخ میں سعودی عربیہ کسی خطے کا نام نہیں ہے، اصل نام ہے جزیرۃ العرب۔ ایک خاندان کو امارات دے دیا گیا، ایک کو یمن دے دیا گیا۔ یہ سب کون ہیں؟ جتنے لوگ یہ حکومت کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بڑے شاہی عرب لباس میں ہیں اور بڑے شاہی خاندان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو سب وہ ہیں کہ دسترخوان پر اچھا کھانا ڈال دیا جاتا ہے، یہ کھاتے رہتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں، یہ قوم جہاں بھی جاتی ہے وہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ آئے فلسطین میں، کرائے پر رہنے کی جگہ دی گئی تھی، اور اس کا نتیجہ آج کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یوکرین کا جو مسئلہ ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ جو پرتیں کھلتی ہیں یا جن لوگوں کے حالات سیاسی عالمی منظر نامے پر جو انٹرنیشنل پالیٹکس کہی جاتی ہے اس پر ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے ہر فساد کے پیچھے یہی قوم، ہر فساد کے پیچھے یہی قوم۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہی قوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں ہم اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، مگر یہ مانتے نہیں ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی ہمیشہ کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سکون نہ ہو، فساد ہوتا رہے۔ تو فساد کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔